الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے تقاضوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ بتلایا گیا تھا کہ ایمان کی اہمیت کو ہم جانیں اور پہچانیں. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہر مسلمان سے یہی ہے کہ وہ اپنے ایمان کی اہمیت کو جانیں اور پہچانیں. ایمان کی اہمیت معلوم ہوگی تو اس کی حفاظت کے لیے آدمی تدبیریں کرے گا، اس کو بچانے کی فکر کرے گا. اگر اہمیت ہی نہیں معلوم کہ یہ کتنی قیمتی دولت ہے تو پھر معمولی چیزوں پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. ایمان کی اگر اہمیت نہیں معلوم، اس لیے ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت کو جانیں اور پہچانیں. دوسرا تقاضا بیان کیا گیا تھا کہ اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیں، ڈرتے رہیں. ایمان کے بارے میں کبھی بے فکر نہ ہو، ہمیشہ ڈرتے رہیں اور فکر مند رہیں، کیونکہ خاتمے کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ انسان کس حالت میں مرے گا، ایمان پر یا کفر پر، کون سا عمل کرتے ہوئے، اور دل کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم. اس لیے دوسرا تقاضا یہ تھا کہ اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہیں اور ڈرتے رہیں. جتنا فکر مند اور ڈرتے رہیں گے تو ایمان پر خاتمہ آسان ہو جائے گا. تیسری چیز بتائی گئی تھی، تیسرا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جن اعمال سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے یا برا خاتمہ ہو جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں. ایمان کی کمزوری ہے، عقائد میں کمزوری ہے، گناہوں پر اصرار ہے، یہ سب چیزیں. یہ ایمان کا تیسرا تقاضا تھا کہ جن اعمال سے ایمان چھن جاتا ہے یا ایمان پر خاتمہ نہیں ملتا ان سے بچنا. اب چوتھا تقاضا یہ ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ایمان نکل تو نہیں جاتا لیکن ایمان خراب ہو جاتا ہے. ایمان میں فساد اور خرابی، گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کچھ ایسے اعمال ہیں، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا جن سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان میں فساد اور گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک میں ایک گناہ بتایا گیا، خیانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خیانت مت کرو، خیانت سے بچو، اس لیے کہ خیانت کرنے والا مومن نہیں رہتا. خیانت کرنے والا مومن نہیں رہتا. خیانت کا گناہ کہ اس کے کرنے کی وجہ سے آدمی مومن نہیں رہتا، بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ چیز آج کل عام ہو چکی ہے. خیانت، امانت میں خیانت، اپنی ذمہ داریوں میں خیانت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں خیانت، ہر جگہ خیانت عام ہو گئی. یعنی جس چیز کو جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں استعمال نہ کرنا، دوسری جگہ استعمال کرنا.
یہ خیانت ہے. تو ہم اللہ کے ساتھ بھی نعوذ باللہ خیانت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں، حالانکہ خیانت بہت بڑا گناہ ہے. ایک صحابی تھے، ایک صحابی شہید ہوئے، وہ غلام تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے غالباً. وہ شہید ہو گئے، لڑتے ہوئے کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد کسی نے کہا کہ یہ تو جنتی ہے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑنا، پھر شہید ہو جانا. تو کسی نے کہا کہ یہ تو جنتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی ایک چادر اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے. جہنم کی چادر اس کے اوپر لپٹی ہوئی. وجہ کیا تھی کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر انہوں نے بغیر اجازت کے اپنے پاس رکھ لی تھی، خیانت کی تھی. خیانت کی وجہ سے اتنا بڑا، اتنا خطرناک انجام. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے کافروں سے اور شہید ہو گئے، کتنی ساری فضیلتیں ہیں ان کی، لیکن خیانت آنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو جہنم میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک آگ کی چادر ہے، اور وہ چادر یہ خیانت والی تھی. خیر، ایک گناہ جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان میں فساد اور گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، وہ خیانت ہے. اس لیے آدمی کو خیانت سے بچنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا وہ اپنے خیانت کو قیامت کے دن لے کر آئے گا. جس نے جس چیز میں خیانت کی ہوگی، اللہ کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے یا بندوں کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے، تو وہ قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا. تو اس لیے خیانت سے بچنا. خیانت سے نہیں بچیں گے، امانت داری کو اختیار نہیں کریں گے، تو اس سے ایمان میں فساد، ایمان میں خرابی، ایمان میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی. ایک گناہ یہ ہے جس سے ایمان میں فساد اور گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک گناہ ہے چوری کا. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا کہ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. ایسی حدیثوں کا مطلب عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے 4-5 عمل ہیں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والا اس وقت مومن نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک تو مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اعمال جو ہے یہ گناہ ایمان کے خلاف ہے، یعنی کافروں کے اعمال ہیں. لیکن بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ اعمال اتنے گندے ہیں کہ جس وقت آدمی ان اعمال میں مشغول ہوتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل کر ایک سائبان کی طرح اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک وہ آدمی اس گناہ میں رہے گا ایمان اس کے اندر نہیں رہے گا. اور خدا نخواستہ سوچیے، اندازہ لگائیے، اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو ایمان تو اس کا دل میں نہیں ہے، باہر نکل کر کھڑا ہوا ہے. تو ان میں سے ایک گناہ یہ چوری ہے. چوری کرنا، کسی کی کوئی چیز لے لی، بغیر اجازت کے استعمال کر لی. ہر قسم کی چوری، حکومت کی چوری کرتے ہیں، کسی بھی چیز میں چوری، جتنی قسم کی چوریاں آج کل رائج ہے دنیا میں چلتی ہیں، ہر قسم کی چوری سے بچنا. جو شخص چوری کرے گا وہ چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوگا. ہر قسم کی چوری سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ دوسرا گناہ ہے. ایک تو خیانت اور دوسرے سرقہ یعنی چوری، کہ ان گناہوں کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان میں فساد اور گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک گناہ ہے ڈاکہ ڈالنا، یعنی سب کے سامنے کسی کو مارنا، لوٹنا، ڈاکہ زنی جس کو کہتے ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جس وقت اس عمل میں لگا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، اس وقت اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے. سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے جو ڈاکو لوگ کرتے ہیں عام طور پر، بندوق رکھ دیا اور اس کا مال لوٹ لیا. بندوق کی نوک پر کسی کا مال لوٹ لیا.
تو بندوق کی نوک پر اگر کسی کا مال لوٹ لیں گے سب کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی بھی مومن نہیں رہتا۔ یہ تیسرا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اس گناہ کے کرتے وقت آدمی مومن نہیں ہوتا، یعنی اس گناہ کی وجہ سے ایمان میں خرابی، ایمان میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں یہ 3 گناہ ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومن طعنہ دینے والا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ اب اس میں ایک ساتھ 4 اعمال بتائے گئے ہیں۔ یہ چاروں گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان میں فساد، ایمان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ طعنہ دینا یہ بہت بری صفت ہے۔ کسی کو خاندانی طعنہ، نسب کے اندر طعنہ کہ تو فلاں خاندان کا، گرے ہوئے خاندان کا ہے، نعوذ باللہ، خاندانی طعنہ دیتے ہیں لوگ۔ دینی یا دنیاوی، مالی یا جسمانی کوئی خرابی کسی کے اندر ہے تو اس کو اس خرابی کا طعنہ دے کر ذلیل کرنا، اس کو کہتے ہیں طعنہ دینا۔ کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کسی کے خاندان میں، نسب میں کمی ہے، مال میں کمی ہے، جسم میں کچھ کمی ہے، دین میں کچھ کمی ہے، تو ان کمیوں کو اچھالنا، ان کمیوں کا کسی کو طعنہ دینا، اس کو کہتے ہیں طعنہ دینا۔ یہ خطرناک بیماری ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہوتا، یعنی یہ طعنہ دینے والا جو ہے اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو طعنہ مت دو۔ طعنہ دینے سے منع کیا گیا، یہ آپس میں بگاڑ، دلوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ طعنہ دینا بڑی خطرناک چیز ہے یہ، اور آج کل یہ عام ہے۔ ہم کسی کی اصلاح تو کرتے نہیں، طعنہ ضرور دے دیتے ہیں۔ طعنہ دینے کے بجائے اصلاح کر، کسی کے اندر کوئی خامی نظر آئی، کسی کے اندر کوئی عیب اور کوئی گناہ نظر آیا تو مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کام یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں اس کو سمجھائے، اس کی اصلاح کی فکر کرے، اس کو اس برائی اور گناہ سے روکنے کی کوشش کرے، یہ دل میں ارادہ ہو کہ میرا بھائی اس گناہ کو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ معاف کرے آج کل الٹا ہوتا ہے، اس کو کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی عیب ہے تو اس کو طعنہ دیا جاتا ہے، اس کا دل مجروح کیا جاتا ہے، دل توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مومن کے شان نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور سورہ ہمزہ میں تو کتنی خطرناک وعید ہے جو طعنہ دینے والوں کے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ہمزہ جو طعنہ دینے والے، بربادی ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اسی صورت میں آگے کہا کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ جو طعنہ دینے والے ہیں، ٹون کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جہنم بھی ایسی ہوگی پیک، اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، ڈھکن بند کر دیا جائے گا، اور یہ آگ میں اندر پکتے رہیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو طعنہ دینا بہت خطرناک گناہ ہے، اس کے لیے قرآن میں اتنی سخت وعید بتلائی گئی، قرآن میں اتنی سخت وعید بتلائی گئی، پوری ایک صورت میں اس کی قباحت اور اس کی شناعت، اس کی برائی بیان کی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعنہ دینے کی بیماری، یہ گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان میں خرابی اور گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں گناہ ہے ولا اللعان، ایمان والا لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں، یہ 3 گناہ جو ہیں زبان سے متعلق ہیں، اور زبان کتنی اہم ہے، ایمان کے اندر بھی اور کفر کے اندر بھی زبان کا بہت اہم کردار ہے۔ تو یہ 5واں گناہ لعان، ایمان والا لعنت کرنے والا، کسی کو لعنتی کہہ دے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت، تو لعنتی انسان ہے، یہ بولنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو لعنتی کہنا، کسی پر لعنت بھیجنا، لعنت کی بد دعا دینا منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان والا لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور حدیث میں بھی منع کیا ہے کسی کو لعنت، کسی پر لعنت مت بھیجو۔
ایک باندی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ سفر میں چل رہی تھی، اس نے اپنے جانور کو بد دعا دے دی. جانور ایک تنگ راستہ آ گیا، اونٹنی پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک باندی تھی اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ اونٹنی کو تیز چلا رہی ہے، اب راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے اونٹنی تیز نہیں چل رہی، تو اس نے فوراً اللہ کی تجھ پر لعنت ہو اونٹنی کو کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ جانوروں کو اور کسی پر بھی لعنت مت بھیجو. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ بولنا لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کو. اب کس کو کیا معلوم ہے، کس انسان کو معلوم ہے کہ کون اللہ کی رحمت سے دور ہے اور کون قریب ہے؟ کتنا بڑا دعویٰ ہے اس کے اندر. جو شخص کسی پر لعنت بھیج رہا ہے گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے. کس کو کیا معلوم کہ کون اللہ کی رحمت کے دور ہے اور کون قریب ہے؟ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون اللہ کی رحمت کے دور ہے اور کون قریب ہے. اس لیے کسی کو یہ بولنا کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پر لعنت ہو، تو لعنتی انسان ہے، یا اردو میں اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے مردود. یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. مردود کہتے ہیں یہ رد کیا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور، اس کو کہتے ہیں مردود. تو مردود کا جملہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اردو میں مردود کہتے ہیں اس کو. تو خیر یہ بھی گناہ ایسا ہے جس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان میں فساد اور گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. طعنہ دینا اور لعنت کرنا. اور اسی طریقے سے تیسرا کہ مومن بے حیا بد زبان نہیں ہوتا. وللبذی، بد زبانی، سخت زبان. کسی کی زبان میں کچھ لوگوں کی عجیب سختی ہوتی ہے، جہاں منہ کھولیں گے وہ بس کسی کا دل توڑ دیں گے، جہاں منہ کھولیں گے کسی کو نقصان پہنچائیں گے، جہاں منہ کھولیں گے وہ جو ہے کسی کو بے عزت کر دیں گے، کسی کو ذلیل کر دیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے بد زبانی. جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو زبان پر آیا وہ کہہ دیا، کسی کا لحاظ نہیں کیا، کسی کے دل ٹوٹنے کا خیال نہیں کیا. ایسے لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ دور بھاگتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ بدترین شخص ہے کہ جس سے لوگ اس کی زبان کی وجہ سے دور ہو جائیں. بدترین آدمی جس کی زبان کی وجہ سے وہ دور ہو جائے، لوگ اس کے قریب نہ آئیں. تو مومن بد زبان نہیں ہوتا، مومن تو بہت نرم زبان ہوتا ہے. مومن تو بہت نرم زبان ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب آتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اس کی زبان میں نرمی ہوتی ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے. وہ ہمیشہ ایسی بات کہتا ہے جس سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، جس سے دل مل جاتے ہیں، جس سے لوگ قریب آ جاتے ہیں، ایسی بات کہتا ہے. تو یہ زبان کا تیسرا گناہ ہے کہ مومن بد زبان نہیں ہوتا. یعنی زبان میں جو آیا وہ بول دیا، کسی کے دل توڑنے کا خیال نہیں کیا. نہیں، مومن بد زبان نہیں ہوتا. یہ 3 زبان کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. 6 گناہ ہو گئے جس کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے 7واں گناہ ہے زنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. یعنی زنا بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جب آدمی اس عمل میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکال دیا جاتا ہے. اور کتنا جو ہے دیکھیں آج کے زمانے میں زنا جو ہے پھیل چکا ہے، عام کر دیا گیا. حالانکہ کتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس وقت ایک حدیث میں تو صاف زنا کے بارے میں یہ ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل کر سائبان کی طرح دور کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک آدمی زنا میں رہے گا اس وقت تک اس کے دل میں ایمان نہیں آئے گا. جب زنا سے فارغ ہوگا تو پھر ایمان دل میں آئے گا. اتنا گندا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ ایمان جو ہمارے دل میں ہوتا ہے اس کو بھی وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ دل سے نکل جاتا ہے. وہ اندازہ لگائیں کتنا جو ہے زنا عام ہو گیا ہے. حالانکہ قرآن میں اور اللہ کے رسول اعظم کے حدیثوں میں زنا کے اپوز میں جو عمل ہے، زنا کے جو مخالف عمل ہے پاک دامنی، اس کی اہمیت بتلائی گئی ہے، اس کی فضیلت بتلائی گئی ہے. زنا کو کنڈم کیا گیا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ کہا گیا. زنا تو دور کی بات، زنا تک پہنچانے والے جو چور راستے ہیں ان سب پر پابندی لگائی گئی. ان سب پر، جیسے نگاہ ہے، نگاہ نیچی رکھو، ایمان والوں کو حکم دیا گیا، مردوں کو، عورتوں کو حکم دیا گیا. پھر زنا ہوتا ہے عورتوں سے تو عورتوں کو حکم دیا گیا کہ گھروں سے نکلو ہی نہ تاکہ زنا نہ ہو، گھروں کو لازم پکڑو. پھر اگر کبھی ان کو ضرورت پڑ گئی باہر نکلنے کی تو کہاں پردے کے ساتھ نکلو.
پورا جسم چھپا کر نکلو، خوشبو لگا کر نہ نکلو، بچتا ہوا زیور پہن کر مت نکلو. یہ سب زنا کے چور راستے تھے کہ جہاں سے آدمی زنا میں ملوث ہو سکتا ہے. اس لیے ان سب راستوں کو بند کر دیا گیا، ان سب سوراخوں کو بند کر دیا گیا. لیکن آج اللہ معاف کرے ہم نے ان سوراخوں کو کھول دیا ہے، دنیا نے کھول دیا، ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اس لیے زنا اتنا عام ہو گیا کہ بس اللہ کی پناہ. کتنا سخت گناہ، کتنا بڑا گناہ، کتنا خطرناک گناہ، اور اس کے لیے کتنی وعید بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گزرے تو دیکھا کہ ایک تنور ہے، اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تنور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. ان کو ایک تو دنیا میں انہوں نے غلط جگہ لباس اتارا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں ننگا رکھا ہے. غلط جگہ جہاں لباس نہیں اتارنا چاہیے وہاں لباس اتار دیا، اس لیے ان کو ننگا رکھا گیا. اور ان کو آگ، نیچے سے آگ لپٹتی ہے، نیچے سے آگ آتی ہے ان کو، وہ اوپر اس تنور سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں نکلنے نہیں دیا جاتا، نیچے سے آگ ان کو جلاتی ہے. پھر ایک اور حدیث میں کہ معراج کی ہی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گزر ہوا ایسے لوگوں پر کہ بدبو کی وجہ سے اور جلنے کی وجہ سے ان کے جسم بہت زیادہ پھول گئے، اور اتنی بدبو جیسے پاخانے کی بدبو ہوتی ہے وہاں سے آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ زنا کرنے والے ہیں، یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں کہ ان کو اتنا جلایا گیا، جلنے کی وجہ سے ان کے بدن اتنے پھول گئے اور اتنے بدبودار ہو گئے کہ پاخانے کی طرح بدبو آ رہی ہے. اتنی سخت وعید بیان کی گئی کہ زنا کرنے والوں کو یہ سزا دی جائے گی آخرت میں، جہنم میں اتنی سخت ان کو سزا دی جائے گی. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے پر بچھو چھوڑ دیا جائے گا. جسم کے ایک ایک بال، جسم میں جو ہے نا ہر بال کے نیچے جو ہے مسام ہوتے ہیں، تو ہر بال کے اوپر ایک بچھو لگا دیا جائے گا. ایک بچھو ان کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے گا جہاں بچھو ہی بچھو ہوں گے. ان کے ہر بال کی جگہ پر بچھو کاٹے گا، ڈنک مارے گا. کیونکہ جب آدمی کسی عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک بال اس سے مزہ اٹھاتا ہے، اس سے فائدہ، اس سے تلذذ اور لذت محسوس کرتا ہے. تو زنا میں اس آدمی نے، زنا کرنے والے نے غلط جگہ اپنے جسم کے ایک ایک بال کو لذت اور مزہ چکھایا تھا. اب جہنم میں اس کے بدلے میں اس کو سزا دی جائے گی کہ اسے ایسے تندور میں ڈال دیا جائے گا جہاں بچھو ہوں گے، اس کے ہر بال کی جگہ پر بچھو ڈنک مارے گا. اندازہ لگائیں. تو یہ زنا بھی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے تھے قریش کے نوجوانوں سے، خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعب الایمان کی حدیث ہے، یا شباب قریش، اے قریش کے جوانوں، احفظوا فروجکم ولا تزنوا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا مت کرو. الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی اس کے لیے جنت ہے. جس نے اپنی شرمگاہ کی پاک دامن رہا. پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. آج کل ہمارے نوجوان بچوں کو اور ہماری بچیوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے ان کو کہ تمہاری پاک دامنی کتنی قیمتی چیز ہے. پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے انعامات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں قریش کے جوانوں سے کہ پاک دامن رہو، جس نے شرمگاہ کی حفاظت کر لی وہ جنتی ہے. اور دوسری وہ تو مشہور حدیث ہے کہ جب تم دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال علیہ السلام. جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ وہ دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک تو زبان جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک شرمگاہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے. ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے کوئی آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ جنت، گارنٹی لے رہے ہیں. گارنٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جس کے لیے گارنٹی لے لیں تو وہ جہنم میں جا سکتا ہے. گارنٹی لی جا رہی، کتنا بڑا عمل ہے، لیکن مشکل بھی اتنا ہی ہے. آج کے زمانے میں تو بہت مشکل ہو چکا. زبان کا استعمال بھی اتنا گندا اور اتنا غلط ہو گیا ہمارا، اور شرمگاہوں کا استعمال بھی بہت زیادہ غلط ہو گیا.
ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ کیا جا رہا ہے موبائلوں کے ذریعے، واٹس ایپ اور طرح طرح کی چیزوں کے ذریعے سے جوانی کی حفاظت اور پاک دامنی کی حفاظت بہت مشکل ہو گئی، لیکن اس پر اتنا ثواب ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، تو کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے خاص قرآن میں 2 جگہ ان کی اس صفت کو بیان کیا کہ وہ پاک دامن تھی۔ واللتی احصنت فرجہا، وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی حضرت مریم 17ویں پارے میں، واللتی احصنت فرجہا، جس نے شرمگاہ کی حفاظت کی، بہت پاک دامن تھی حضرت مریم۔ حضرت مریم کی پاک دامنی یعنی جوانی کو انہوں نے عبادت میں مشغول کر دیا۔ کسی نوجوان کی طرف دیکھنا اور گھر سے باہر نکلنا تو دور کی بات، وہ کبھی اپنے کھانے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی تاکہ کسی اجنبی پر، کسی مرد پر نگاہ نہ پڑے، اتنی پاک دامن تھی حضرت مریم۔ حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے اور کھانا لا کر ان کو خود دیتے تھے، ان کو باہر نکلنے کی تاکہ ضرورت نہ پڑے اور کسی اجنبی پر ان کی نگاہ نہ جائے، اتنی پاک دامن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا، کیا صلہ دیا؟ واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کے گریبان میں پھونک مارنے لگائی اور بغیر شوہر کے ان کو بیٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آگے کہ میں نے ان کو، حضرت مریم کو اور ان کے بچے کو نشانی بنا دیا، میری نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، ہم نے اس کو یعنی مریم کو اور اس کے بیٹے کو پورے جہانوں کے لیے ایک نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ 2۔ کہے پر؟ پاک دامنی پر، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، کنٹرول، اپنے نفس پر، اپنی خواہش پر کنٹرول، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ تو خیر بات چل رہی ہے کہ ایمان کو خراب کرنے والے جو گناہ ہیں اس میں سے ایک گناہ یہ ہے زنا۔ اتنا خطرناک گناہ، یہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، ایمان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک گناہ ہے ایمان کو خراب کرنے والا غصہ، یہ 8واں گناہ۔ 8واں گناہ جو ایمان کو خراب کر دیتا ہے غصہ، صاف فرمایا گیا حدیث میں ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو، ایلوا جو کڑوا آتا ہے، اگر 1 کنٹل شہد ہو، اتنا سارا شہد، صرف ایلوا تھوڑا سا 2-4 قطرے بھی اندر ڈال دو تو پورا شہد خراب ہو جائے گا۔ تو ایمان آدمی کے پاس کنٹلوں سے ایمان ہو، غصے کا تھوڑا سا قطرہ پورے ایمان کو خراب کر دے گا۔ غصہ اتنی خطرناک چیز ہے، غصہ آدمی کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے غصہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو متقی لوگوں کی صفات بیان کی ہیں قرآن میں، اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ غصے کو برداشت، غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ متقی لوگوں کی ایک صفت ہے یہ کہ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر کنٹرول۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، غصے پر کنٹرول، ورنہ غصہ ہم دیکھتے ہیں کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک تو ایمان خراب کر رہا ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے آدمی کی 1-2 منٹ کا غصہ پوری زندگی اجڑ جاتی ہے۔ 1 منٹ کا غصہ آیا، بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو۔ اندازہ لگائیں کتنی خطرناک چیز ہے۔ غصہ تھا 1-2 منٹ کا، طلاق دے دی، اب بیوی سے جدا ہو، بیوی الگ، بچے الگ اور خود الگ، زندگی پریشان۔ تو غصے کا نتیجہ کتنا خطرناک ہے۔ 1 منٹ کا غصہ ہوتا ہے، آدمی اس وقت کنٹرول نہ کرے تو پوری زندگی اس کی اجڑ جاتی ہے۔ غصہ آیا، غصے میں کسی کو قتل کر دیا، اب وہ جیل میں پڑا سڑ رہا ہے، اس کے بچے اور اس کی بیوی اور اس کا پورا گھرانہ پریشان۔ غصہ 1 منٹ کا ہوتا ہے، 2 منٹ کا ہوتا ہے، 5 منٹ کا، لیکن پوری زندگی آدمی کی برباد کر دیتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے منع کیا گیا، ایمان والوں کو سکھایا گیا کہ غصے پر کنٹرول کرو، یہ تمہاری ایمان بھی خراب کر دے گا اور دنیا بھی اجاڑ دے گا۔ تو اس لیے یہ ایمان کو خراب کرنے والے گناہوں میں سے ایک ہے غصہ، کہ غصہ آدمی کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، ایمان میں فساد اور گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کو دل سے اجاڑ دیتا ہے۔ اس لیے اس پر کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے۔ حدیث میں اس کے طریقے بتائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، جب بھی غصہ آئے تو پانی استعمال کرو، ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب بھی غصہ آئے وضو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا کہ
وضو کر لو، پانی استعمال کر لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، غصے کا نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کہا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، غصے کا حالت تبدیل کر لو تاکہ غصے کا نقصان کم سے کم ہو، کیونکہ غصے کا نقصان بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے غصہ بہت نقصان دینے والی چیز ہے، بڑی زہریلی چیز ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ غصے پر کنٹرول، غصے کو استعمال مت کرو بلکہ غصے پر کنٹرول کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی سنائی ہے اس کو، جو غصے پر کنٹرول کرے۔ تو ایک تو کتنی پیاری حدیث ہے، من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه ملأ اللہ تعالی قلبه امنا وایمانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتنی پیاری حدیث ہے یہ۔ ادھر دیکھو، غصہ اگر آدمی استعمال کر لے، غصے کو اگر نافذ کر دے تو غصہ آدمی کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، لیکن اگر کنٹرول کر لے تو وہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو غصے کو پورا کرنے پر قادر ہو، وہ یعنی جس پر غصہ آ رہا ہے آدمی اس سے بدلہ لے سکتا ہے، غصے کا تقاضا پورا کر سکتا ہے۔ جیسے بیوی ہے، وہ کمزور ہے ہمارے مقابلے میں، بچے ہیں وہ ہمارے مقابلے میں کمزور ہے، چھوٹا بھائی ہے وہ ہمارے مقابلے میں کمزور ہے، کوئی غریب ہے وہ ہمارے مقابلے میں کمزور ہے، ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اپنے غصے کے تقاضے کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ پھر بھی آدمی کنٹرول کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن، ایمان، اطمینان سے اور ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ ملا اللہ تعالیٰ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن سے یعنی سکون سے، غصہ پینے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون سے بھر دیں گے اور ایمان سے بھر دیں گے۔ غصہ اگر پورا کر لیا تو ایمان خراب ہو جائے گا، اور غصے کو پی لیا تو دل ایمان سے بھر جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ جو غصے کو پورا کرنے پر قادر ہو، یعنی غصہ نکال سکتا ہو، غصے کا تقاضا پورا کر سکتا ہو، پھر بھی وہ غصے پر کنٹرول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دعا اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے پسند کر لیں۔ تو جنت کی حوریں کھڑی ہوئی ہوں گی، جنت کی عورتیں کھڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے غصے پر کنٹرول کیا تھا، دنیا میں غصے پر کنٹرول کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لیں۔ تو اس لیے یہ اعمال، یہ 8 اعمال بتائے گئے کہ جن کی وجہ سے آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی 4 گناہ ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے بیان کیے جائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔